TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि मेरा ख्याल है कि 1 जनवरी 2021 को बरतानिया के बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन से निकलने से पहले कनाडा और बरतानिया आज़ाद तिजारत का मुआहदा कर सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो तवक्को करते हैं कि 2021 से पहले ही बरतानिया के साथ तिजारती मुआहदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से निकलने से पहले मुतादिद तिजारती मुआहदों पर बातचीत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उनका ख्याल है कि 1 जनवरी 2021 को बरतानिया के बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन से निकलने से पहले कनाडा और बरतानिया आज़ाद तिजारत का मुआहदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि उन्हें तवक्को है कि 2021 में कैलेंडर आने से पहले ही कनाडा बरतानिया से एक नया तिजारती मुआहदा कर सकता है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को यकीन है कि दोनों मुमालिक 1 जनवरी 2021 से पहले एक नया मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। क्यूबेक में कोविड-19 से एक ही दिन में 100 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड की गई हैं क्योंकि ये वायरस करंटीना वार्ड तक फैल चुका है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक में कोविड-19 की दूसरी लहर से अमवात की तादाद में इजाफा हो गया है। अगस्त से लेकर अब तक 700 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। गुज़िश्ता माह मरने वालों में से बहुत से अफराद अपने घरों में करंटीना में थे। मॉन्ट्रियल में मरने वालों में 79 साला पाइट्रो लासेंजा अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ भरपूर अंदाज में सालगिरह का जश्न भी मनाया। उनकी छोटी बेटी एंजेला का कहना था कि वो अपने वालिद के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकी। मॉन्ट्रियल के रिहायशी 89 साला पाइट्रो जब बीमार हुए तो उन्होंने फैसला किया कि उन्हें खुद को घर में करंटीना कर लेना चाहिए, लेकिन वो जांबर ना हो सके। क्यूबेक में कोविड-19 से एक ही दिन में 100 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई हैं क्योंकि ये वायरस करंटीना वार्ड्स तक फैल गया था और अगस्त के आखिर में स्कूल शुरू होने के बाद से 700 से ज़ायद अमवात के बाद से हलाकतों की तादाद में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया है। क्यूबेक में एक दिन में 22 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जिसके बाद सूबे में हलाकतों की मजमूई तादाद 718 हो गई है। माहिरीन ने माह अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में ज्यादा हलाकतों की पेशगोई की थी। क्यूबेक में कोविड-19 से हलाक होने वालों की तादाद 6000 तक पहुँच चुकी है। ओंटारियो में एक ही दिन में 1426 केसेस रिपोर्ट हुए, जिन्होंने 5 दिनों के दौरान चौथी बार एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 1426 नए केसेस सामने आ गए। टोरंटो के दोनों रीजन पील और ओंटारियो कोविड-19 पाबंदी के फ्रेमवर्क के रेड कंट्रोल में हैं। और दोनों रीजन्स के पब्लिक हेल्थ हुकाम ने भी मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। ओंटारियो में एक ही दिन में 1426 केसेस रिपोर्ट हुए, जिन्होंने 5 दिनों के दौरान चौथी बार एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में पील रीजन में सबसे ज्यादा केस 468, टोरंटो में 384 और क्याक रीजन में 180, जबकि इसी तरह डरहम रीजन में 83 और हैमिल्टन में 62 रिकॉर्ड किए गए हैं। प्रीमियर डग फोर्ड ने कम से कम 28 दिन तक इजाफी पाबंदियां लागू करने के डॉक्टरों के फैसले की हिमायत कर दी है। फोर्ड का कहना है कि सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इसको शिकस्त देने के काबिल हो जाएं। सूबे का फ्रेमवर्क रहनुमाई के लिए एक बुनियादी लाइन समझा जाता है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,685 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 2,77,061 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,685 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,18,529 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,515 तक पहुंच चुकी है। क्यूबेक के प्रीमियर का कहना था कि सूरत हाल तशवीशनाक है। क्यूबेक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का हकीकी खतरा है। कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफे के बाद क्यूबेक के प्रीमियर ने आवाम को एक मोहतात इंतबाह देते हुए कहा कि स्कूलों और कारोबार को बंद करने से बचने के लिए समाजी इज्तिमात को ज्यादा से ज्यादा महदूद किया जाना चाहिए। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मुतासिरीन की मजमूई तादाद 88,209 तक जा पहुँची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 3,275 है। अल्बर्टा में 19,239 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 284 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 9,308 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 123 है।
دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 5,24,84,945 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 12,90,567 ہو گئیں، جبکہ 3,64,05,467 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,47,398 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,07,08,728 ہو چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,28,165 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 86,84,039 ہو گئی۔ کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ وائرس 1,63,406 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 57,49,007 تک جا پہنچی ہے۔ فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 42,535 ہو چکی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 18,65,538 رپورٹ ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 27ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 5,590 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,51,849 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ مد مقابل جو بائیڈن کو ریاست الاسکا میں شکست دے دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایڈیسن ریسرچ نامی ادارے نے صدر ٹرمپ کو فاتح قرار دے دیا ہے، جس کے بعد ان کے حاصل کردہ الیکٹرل ووٹس میں 3 ووٹوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہی ادارہ اس سے قبل جو بائیڈن کو امریکی صدارتی انتخابات میں فاتح قرار دے چکا ہے، اور اس کے مطابق ڈیموکریٹ امیدوار صدارت کے لیے مطلوبہ 270 سے زائد الیکٹرل ووٹ حاصل کر چکے ہیں۔ اس اعلان کے 4 دن بعد بھی صدر ٹرمپ نے انتخابات میں اپنی شکست تسلیم نہیں کی ہے۔ ریاست الاسکا کے 3 الیکٹرل ووٹ ملنے کے بعد بھی امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جو بائیڈن کو حاصل برتری کہیں زیادہ ہے، جس پر گنتی کے 3 ووٹوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے انتخابات میں اپنی کامیابی اور نتائج میں دھاندلی کے دعووں کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے پنسلوانیا میں بیلٹ پیپرز کے رد و بدل کے حوالے سے امریکی اخبار کی ایک خبر کا لنک بھی شیئر کیا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی شکست تسلیم نہ کرنے کو مسترد کرتے ہوئے اسے شرمندگی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ شکست تسلیم نہ کرنے سے اقتدار کی منتقلی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انتخابات میں اپنی شکست تسلیم نہ کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ تاریخ میں انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ صحافیوں نے ان سے جب یہ سوال پوچھا کہ آخر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس رویے پر کیا کہیں گے کہ 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں وہ اپنی شکست تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، اس پر ان کا کہنا تھا کہ بے تکلفی سے کہوں تو میں سوچتا ہوں یہ ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں اسے تدبر کیسے کہہ سکتا ہوں، میرے خیال سے بطور صدر اپنے پیچھے وہ جو ورثہ چھوڑ رہے ہیں اس کے لیے یہ قطعی درست نہیں ہوگا۔ اس موقع پر جو بائیڈن نے اس تاثر کو بھی مسترد کیا کہ ٹرمپ کے تعاون کے بغیر اقتدار یا انتظامیہ کی منتقلی میں کوئی عملی پریشانی پیدا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ منتقلی کا عمل بہت اچھی طرح جاری ہے اور اسے کوئی بھی شے روک نہیں سکتی۔ صدارتی انتخابات میں شکست سے 2-4 ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی سابقہ اہلیہ ایوانا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ضدی ہیں، آسانی سے ہار نہیں مانیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حال ہی میں امریکی میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ نے ٹرمپ کی شکست کے حوالے سے کہا کہ وہ سابق شوہر ٹرمپ کی شکست کو تسلیم کر چکی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ٹرمپ بھی شکست تسلیم کر لیں تاکہ ہار اور جیت کا یہ کھیل ختم ہو سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سابقہ اہلیہ کا کہنا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جانتی ہیں جو فطرتاً ضدی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنی شکست کے آگے سرخم تسلیم نہیں کرتے۔ سابق اہلیہ ٹرمپ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ آسانی سے اپنی شکست کو نہ تو تسلیم کریں گے اور نہ ہی وہ ہار مانیں گے، بلکہ وہ ہارنے کے باوجود اپنی جیت کے لیے آخری وقت تک لڑیں گے۔ خیال رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سابق اہلیہ ٹرمپ سے 1977 میں شادی کی تھی اور دونوں کے درمیان 15 سال بعد 1992 میں طلاق ہو گئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے تینوں بڑے بچے ایوانا ٹرمپ سے ہوئے، جن میں ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر، ایوانکا ٹرمپ اور ایرک ٹرمپ شامل ہیں۔ خیال رہے کہ امریکی صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کو حاصل
حاصل الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 217 ہو گئی ہے، جبکہ نامنتخب صدر جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 279 بتائی جا رہی ہے۔ نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے پرانے ساتھی کو وائٹ ہاؤس کا چیف آف اسٹاف نامزد کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جو بائیڈن نے 1980 سے اپنے ساتھ خدمات انجام دینے والے رون کلین کو چیف آف وائٹ ہاؤس اسٹاف نامزد کیا ہے۔ رون کلین نے 1980 میں جو بائیڈن کے ساتھ سینٹ میں خدمات انجام دی اور وہ نائب صدارت کے دور میں بھی جو بائیڈن کے ساتھ کام کرتے رہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رون کلین سابق صدر اوباما کے دور میں ان کے سینئر نائب کے طور پر کام کر رہے تھے، جبکہ وہ سابق امریکی نائب صدر ایل گور کے چیف آف اسٹاف بھی رہ چکے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات 2000 کے حوالے سے بننے والے ایک فلم ریکاؤنٹ میں امریکی اداکار کیون اسپیسی نے رون کلین کا کردار ادا کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف کی ذمہ داریوں میں صدر کا روزانہ کا شیڈول مرتب کرنا شامل ہے، جبکہ یہ ایک سیاسی تقرری ہوتی ہے جس میں سینٹ کی توثیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نامنتخب صدر نے اپنی نئی ٹیم کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے رون کلین کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اس وقت ہم جس بحران سے نبرد آزما ہیں اس میں ملک کو دوبارہ متحد کرنے کے لیے رون کلین کے پاس عزم اور تمام سیاسی لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا وہ تجربہ ہے جس کی وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف میں ہونے کی ضرورت ہے۔ رون کلین نے جو بائیڈن کی سربراہی میں 1989 سے 1992 تک بطور چیف کونسل آف سینٹ جوڈیشری کمیٹی میں بھی کام کیا ہے، جبکہ وہ 1988 اور 2008 کی وائٹ ہاؤس کمپنیز میں بائیڈن کے مشیر اور اسپیچ رائٹر رہے۔ رون کلین اوباما دور میں 2009 سے 2011 کے جو بائیڈن کی نائب صدارت کے وقت وائٹ ہاؤس میں ان کے چیف آف اسٹاف بھی رہ چکے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کی تیاری سے متعلق اعلان کرنے میں جان بوجھ کر تاخیر کی گئی کیونکہ دوا ساز ادارے بھی سیاسی وابستگی رکھتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کی تیاری سے متعلق اعلان کرنے میں جان بوجھ کر تاخیر کی گئی کیونکہ دوا ساز ادارے بھی سیاسی وابستگی رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بظاہر اس ویکسین کا پورا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے جس کی تیاری کا اعلان کثیر القومی دوا ساز امریکی ادارے فائزر نے ایک جرمن فارماسیوٹیکل کمپنی بایون ٹیک کے تعاون سے کیا ہے۔ ان دونوں کمپنیوں کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق ان کی تیار کردہ ویکسین کے 40,000 سے زائد رضاکار افراد پر ٹیسٹ 90% مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کی فیڈرل ڈرگ ایجنسی اور ڈیموکریٹس نہیں چاہتے تھے کہ الیکشن سے قبل انہیں ویکسین کے نتائج کی خبر دی جاتی اور پھر 5 روز بعد اس کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں بہت پہلے سے معلوم تھا کہ دوا ساز ادارے الیکشن کے بعد ہی ویکسین کے تیار ہونے کا حتمی اور واضح اعلان کریں گے۔ دوسری جانب فائزر کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر البرٹ بورلا نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ان نتائج کا اعلان اس وقت کیا جب ریسرچرز کی جانب سے فراہم کیا گیا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔